الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک حدیث شریف حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے لیے، اور دیا عطا کیا اللہ کے لیے، اور منع کیا ہاتھ کو روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، یقیناً اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اعمال میں سب سے افضل عمل، سب سے اونچا عمل اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے بغض ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کا افضل درجہ کیا ہے. عن معاذ رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان. حضور پاک سے سوال کیا انہوں نے افضل الایمان کے متعلق کہ ایمان کا افضل درجہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا: ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ. آپ نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے بغض رکھو، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو، مشغول رکھو. قال وماذا یا رسول اللہ. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا: وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُم مَّا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ. آپ نے فرمایا تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے اس چیز کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں بہت بڑی بشارت دی ہے، تکمیل ایمان کی بشارت دی ہے. پہلی روایت جو ہم نے پڑھی ہے کہ یقیناً ایمان اس نے مکمل کر لیا. کس نے؟ جس نے یہ عمل کیے. کیا عمل ہیں؟ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں: احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا، دیا، اور اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روک لیا اور منع کر دیا. تو
بہت بڑی بشارت اس پر ہے کہ فقد استکمل الایمان. بھائی بڑا انعام تو بڑے کام پہ ہوتا ہے، چھوٹے کام پہ بڑا انعام نہیں ہوا کرتا. معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اب جسے پہچان نہ ہو وہ تو سوچے گا کہ بھائی یہ تو آسان کام ہے. ہاں ایسا لگتا ہے کہ آسان کام ہے، مگر آسان نہیں. جو کام بھی انسان کرے وہ للہ کرے، اللہ کے لیے. اسی کو کہتے ہیں للہیت. اس کے اندر اپنا نفس شامل ہو گیا تو وہ نفسانیت ہے، اپنے نفس کے لیے کام ہے. اور انسان کے لیے اس کا اہتمام، اس پر استقامت آسان چیز نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کسی غزوے اور جہاد میں تھے اور ایک دشمن کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اس نے تھوک دیا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ کر دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا کہ میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے، اور جب تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آیا. طبیعی بات ہے، غصے کی چیز پہ غصہ آنا چاہیے، لیکن غصے پر قابو ہونا چاہیے. تو حضرت علی کو اتنا قابو تھا، حضرت علی فرمانے لگے کہ مجھے غصہ آیا، مجھے خیال ہوا اچانک کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل میں میرا نفس شامل ہو جائے، اس وجہ سے میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو کوئی معمولی بات ہے کہ جنگ میں دشمن ہاتھ آ جائے اور پچھڑ جائے اور پھر اس کے بعد انسان اپنے دشمن کو چھوڑ دے اس شبے کی وجہ سے کہ کہیں میرا یہ عمل اس میں نفس شامل نہ ہو گیا ہو، اللہ کے لیے والا جذبہ اس کے اندر کہیں مغلوب نہ ہو گیا ہو، یہ سوچ کے چھوڑ دینا کوئی آسان چیز نہیں. اسی لیے دل کے اعمال کی بہت قیمت ہے، اور اولیاء اللہ کے نزدیک اسی پہ محنت ہوتی ہے. انسان کے اعمال کی ظاہری شکلوں پر سارا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ ان شکلوں کو دل کی کیفیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اللہ کے پاس. اگر صرف ظاہری شکلوں پر اللہ کے پاس فیصلے ہوتے تو اعمال کا وزن نہ ہوتا، اعمال کی گنتی ہوتی، کتنی رکعتیں پڑی ہیں. یہ نہیں ہے اللہ کے پاس. کتنا کیا اس سے زیادہ اللہ کے پاس اس کا اعتبار ہے کہ کیسا کیا، عمل کیسا ہے. اللہ کے لیے ہے، جو عمل بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے آپس میں محبت بہت اونچا عمل ہے. قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں وہ لوگ ہیں جو المتحابون فی اللہ، جن کی ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے تھی. بہت اونچا عمل ہے. اولیاء اللہ نے اسی پر محنت کی. دل کے کام، دل کی محنت اور اہم چیز ہے، اسی سے وزن پیدا ہوتا ہے، اسی سے اللہ کے نیک بندے ترقی کرتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مزدور ہے، بہت محنت کرتا ہے، بڑا محنتی ہے، دیانتدار ہے، کام چور نہیں ہے. آپ لا کے اسے ڈیوٹی پہ چڑھاتے ہیں تو 9-10 بجے سے لے کے 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے محنت سے کام کرتا ہے، کبھی جی نہیں چراتا. وہ 10 سال تک محنت مزدوری کرتا رہے، مزدور ہی رہے گا. 20 سال کرے، 50 سال کرے، اور اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہوشیاری اس نے پیدا کر لی تو گتے دار بن جائے گا، بڑا مستری بن جائے گا. لیکن انجینئر نہیں بن سکتا، آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتا، سپروائزر اور مینیجر نہیں بن سکتا. لیکن اگر اس نے محنت کی، پڑھائی کی، 20 سال کی عمر میں مزدوری کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا رہا،
ڈگریاں بھی حاصل کرتا رہا، اپنے اندر صلاحیتیں بھی پیدا کرتا رہا، تو ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد وہ مزدور سے جا کر کے انجینئر بن جائے، اونچے عہدے پر پہنچ جائے۔ جتنی محنت کرے گا اتنا آگے بڑھے گا۔ ہاتھ پیر سے آگے بڑھا وہ نہیں، کس سے آگے بڑھا؟ دماغ سے۔ اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا، تعلیم حاصل کی، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کی، ہنر پیدا کیا، آگے بڑھ گیا، وہ ترقی کر گیا۔ اگر وہ نہ کرے اور ہاتھ پیر سے مزدوری کرتا رہے، 50 سال تک مزدوری کرتا رہے، 50 سال تک مزدور ہی رہے گا، وہ انجینئر نہیں بنے گا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے۔ اب اس مادی ترقی میں زیادہ دخل دماغ کو ہے، دل کو کم ہے۔ مثلا ایک مینیجر ہے، آفیسر ہے، بڑا بدماش بھی ہو سکتا ہے، حسد بھرا، کینہ بھرا، بغض رکھنے والا، لوگوں کو ستانے والا، اور ایسے ہوتے بھی ہیں آفیسوں میں، دفتروں میں، کمپنیوں میں۔ ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ذمہ دار ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، اور وہ اپنی شرارتوں سے اپنے ساتھیوں کو ستاتے بھی رہتے ہیں، خوب انتہائی بدماشی بھی کرتے رہتے ہیں، مگر ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ اب صلاحیت ہے اس کے اندر، بدماش بھی ہے مگر صلاحیت والا بھی ہے، کیا کریں، کام لیا جا رہا ہے، اس سے ترقی بھی مل جاتی ہے۔ تو ان دل کی ان بیماریوں کے ساتھ وہ مینیجر بن سکتا ہے، آفیسر بن سکتا ہے، IAS بن سکتا ہے، IPS بن سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے یہ ترقی ہے، ویسے اللہ کے پاس جو ترقی ہے، آخرت کے اعتبار سے جو ترقی ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، 50 برس تک نماز پڑھتا رہے، عبادت گزار رہے گا، نیک صالح سمجھا جائے گا، اس کی عبادتوں کا اجر و ثواب ملے گا اس کو، لیکن روحانی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اللہ کے پاس مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ صرف اس سے ترقی نہیں کرے گا، اس کے لیے کچھ اور چاہیے۔ اس کا تعلق دل سے ہے۔ جیسے یہ مزدور اپنی مزدوری کے ساتھ دماغ کے استعمال سے ترقی کر رہا تھا، ویسے ہی اگر اس نے اپنی ان عبادتوں کے ساتھ دل پر محنت کی، ترقی کرتا چلا جائے گا۔ دل پر محنت نہیں کی، نرا عبادت گزار رہ جائے گا۔ دل پہ محنت کی، اللہ کی معرفت حاصل کی، دین کی سمجھ حاصل کی، اپنا اخلاص بنایا، اپنے اخلاص کی فکر کی، اپنے اخلاق کی فکر کی، معاف کرنا سیکھا، درگزر کرنا سیکھا، دل کو اپنے وسیع کیا، اخلاق اپنے اونچے کیے، ترقی کرتا جائے گا۔ جس قدر اس میں یہ ہوگا اتنا ہی ترقی کرے گا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے بعض کہیں سے، ایک شخص ان کے پیچھے لگ گیا، ان کو گالیاں دینے لگا، تو انہوں نے گالیاں سنتے رہے، وہ بستی قریب آ گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اور کچھ اگر سنانا ہے تو میں رک جاتا ہوں، تھوڑی دیر سنا لو۔ بستی قریب آ گئی اور میرا کوئی چاہنے والا، جاننے والا مل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو کوئی نقصان پہنچا دے، اس وجہ سے جتنی باتیں سنانا چاہتے ہو یہیں سنا دو مجھے۔ تو اب اللہ کے ولی تھے، اب دوسرا کوئی ہوتا تو اسے تو اس کے ٹکڑے کر دیتا کہ صاحب تم نے ہم کو یہ کہا کہ ہم تو ٹکڑے کر دیں۔ تو ولی انتقام نہیں لیتا، انتقام لینے والا ولی نہیں ہوتا۔ الولی لا ينتقم والمنتقم لا يكون ولیا۔ تو اگر اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں اور ٹکڑے کر دیں تو ڈان تو بن سکتے ہیں، اونڈوں کے سردار تو بن سکتے ہیں، ولی نہیں بن سکتے، ولیوں کے سردار نہیں بن سکتے۔ ہاتھ پیر استعمال کیے، بدلہ لے لیا، طاقت دکھا دی تو ٹھیک ہے، لیکن خدا کے ولی نہیں بن سکتے۔ وہ ولی تھے، ان کو اس کی فکر نہیں تھی۔ ایک بزرگ کو ایک شخص نے کہا، اور ریاکار، فرمانے لگے اچھا تم کو میرا وہ لقب معلوم ہو گیا جس سے اور لوگ ناواقف ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں ریاکار نہیں ہوں، میں ریاکار نہیں ہوں۔ ہم ہوتے تو ہم بولتے اچھا میں ریاکار ہوں، تو ریاکار ہے۔
یعنی میں مخلص ہوں گیا، میرا دعویٰ ہے، ہم ہوتے تو ایسا کہتے۔ ان بزرگ نے کہا اچھا میرا یہ لقب تجھے معلوم ہو گیا اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ چل گیا۔ ایک بزرگ بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے ان کے اوپر راکھ پھینک دی، تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بدلہ لینے کے لیے دوڑ رہے تھے، انہوں نے پکار کے کہا رک جاؤ رک جاؤ، جو شخص انگاروں کا مستحق ہو اس سے اگر راکھ پر صلح کر لی جائے تو سستا سودا ہے۔ کہنے دے اس ملک میں بھی اولیاء اللہ کے ذریعے سے دین پھیلا ہے میرے دوستوں، ان اولیاء اللہ کے پاس یہی اخلاق تھے، یہی اخلاق تھے ان کے پاس۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں جو دین کی اشاعت ہوئی ہے وہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات تو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین زیادہ تر جو پھیلا ہے وہ دو جماعتوں سے پھیلا ہے، ایک اولیاء اللہ کی جماعت، ایک تاجروں کی جماعت۔ اولیاء اللہ نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو اخلاق کہتے ہیں، اور تاجروں نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو معاملات کہتے ہیں۔ لوگ اس سے اسلام میں داخل ہوئے۔ لوگ صرف عبادت دیکھ کے نہیں داخل ہوتے، لوگ صرف وظیفے دیکھ کے نہیں داخل ہوتے، لوگ اخلاق دیکھ کے داخل ہوتے ہیں، معاملات دیکھ کے داخل ہوتے ہیں۔ تو ان اولیاء اللہ بزرگان دین کی محنت یہی تھی، ان کا میدان یہی تھا۔ تو جیسے ایک آدمی 50 برس تک ہاتھ پیر سے مزدوری کرتا رہے تو مزدور سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ایسے ہی کوئی شخص نری عبادت کرتا رہے، علم معرفت حاصل نہ کرے، اخلاق کا کمال حاصل نہ کرے، اپنے اخلاص کی فکر نہ کرے، اپنے تزکیے کی فکر نہ کرے، اپنے اخلاق کو بلند نہ کرے، معاف کرنا نہ سیکھے، اپنے اندر حوصلہ پیدا نہ کرے، تو وہ نرا عبادت گزار تو رہ سکتا ہے مگر ولایت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، مقام قرب کو نہیں حاصل کر سکتا، خدا کا مقرب نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایسے تھوڑی ہیں جیسے کوئی مقرر کچھ بھی بول دے، حضور کی باتیں ہیں، ایک ایک حرف تلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے، یہ حسن خلق اس کا تعلق دل سے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھ باندھ لیا اور سر جھکا دیا، اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے۔ ایک مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے اس آدمی کے درجے کو پا لیتا ہے، الصائم القائم، جو دن میں روزے رکھتا ہے اور راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، اس کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری ہو، کوئی چیز نہیں ہے ایسی، ما من شیء فرماتے ہیں اللہ کے رسول، کوئی بھی چیز نہیں ہے جو میزان عمل میں بھاری ہو حسن اخلاق کے مقابلے میں۔ حضور نے اعمال کا ذکر نہیں فرمایا یہاں کہ اس عمل سے زیادہ بھاری کوئی عمل نہیں ہے میزان میں، فرمایا حسن اخلاق سے بڑھ کے کوئی چیز میزان عمل میں بھاری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بھاری چیز جو انسان کے میزان عمل میں ہو سکتی ہے وہ اس کے حسن اخلاق۔ تو آدمی کے دل کی یہ کیفیت بنے اور آدمی کا ہر کام اللہ کے لیے ہو، یہ آسان چیز نہیں، اسی لیے کہ اللہ والوں کے پاس اسی لیے وقت گزارا جاتا ہے، ان سے رہنمائی، ان سے تربیت اسی میدان میں حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ نے الگ الگ لوگ پیدا کیے ہیں، حضور کے الفاظ کو محفوظ رکھنے والے محدثین بھی پیدا کیے، معانی کو سمجھنے والے فقہا بھی پیدا کیے، قرآن کے پڑھنے والے قاری بھی پیدا کیے، علم رکھنے والے مفسرین بھی پیدا کیے۔ ایسے ہی اللہ نے ایک طبقہ اس امت کے اندر اولیاء اللہ اور صلحاء کا ایسا پیدا فرمایا جو دل کی محنت کرتا ہے، دل کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اخلاق کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اور اصل ترقی انسان کی اسی سے ہوتی ہے آخرت کے اعتبار سے اللہ کے پاس۔ اسی وجہ سے جو دل کے اچھے اعمال ہیں ان کا بھی یہی اثر ہے، اور دل کے برے اعمال ہیں ان کا برا اثر بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کوئی جملہ کہہ دیا
جملہ ایک اشارہ تھا حضور پاک، جس میں ایک طرح کی غیبت تھی اشارتاً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر آلودہ ہو جائے گا. عمل نہیں تھا کچھ بھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بہت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارت دی. اس لیے ہمیں سیکھنے کی کیا چیز ہے؟ ہمیں سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، جو ہم کو نہ دے اس کو بھی دیں. ہمارا دینا اللہ کے لیے، ہمارا ہاتھ روکنا اللہ کے لیے، ہماری محبت اللہ کے لیے، ہمارا بغض اللہ کے لیے. اور اللہ سے مانگتے رہیں. مانگنا تو کم سے کم درجے کی چیز ہے کہ بھائی اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ اسے اخلاق نصیب فرما دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ اور